السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سے ہم باقاعدہ طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ آج ہماری اسی سلسلے کی پہلی کڑی ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس قسط کا آغاز کریں گے۔ اب باقاعدہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں۔ کائنات کی صبح صادق، آخر وہ جاں فضا گھڑی بالکل قریب آ گئی جس کا کائنات کے ذرے ذرے کو انتظار تھا۔ واقعہ فیل کے 40 دن بعد پیر کے دن قریش کے سردار عبد المطلب بن ہاشم کو صبح سویرے اطلاع ملی کہ اللہ نے انہیں ایک پوتے سے نوازا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، جبکہ خالص قمری تقویم کے لحاظ سے یہ ماہ رمضان تھا۔ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، 8، 9، 10 اور 12 کے اقوال مشہور ہیں۔ جب عبد المطلب کو اطلاع ملی تو وہ دوڑے ہوئے آئے۔ اپنی بہو آمنہ بنت وہب کے پہلو میں ایک چاند سا حسین بچہ دیکھا تو ان کا دل شفقت اور محبت سے لبریز ہو گیا۔ 6 ماہ پہلے ان کے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بچہ اسی عبداللہ کی نشانی تھا۔ عبد المطلب بچے کو گود میں لے کر کعبہ میں داخل ہوئے، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس بچے کا نام سوچنے لگے تو ان کے ذہن میں ایک بالکل نیا نام محمد آیا، جو اس سے پہلے عربوں میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منفرد نام اپنے آخری رسول کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا، جو عین وقت پر عبد المطلب کے دل میں ڈال دیا گیا۔ اس آخری نبی کا شجر نسب یوں ہوا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کے بعد کئی واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور برگزیدہ نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بچپن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں چند دن ان کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس دوران عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کے لیے کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کر رہے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ شیرخوار بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ انہیں کھلی اور صاف آب و ہوا میسر آئے اور ان کے جسم و جان کی اچھی طرح نشو و نما ہو۔ اس کے علاوہ دیہاتیوں کی زبان بھی فصیح اور خاص ہوتی تھی، جسے سیکھ کر بچے ابتدا ہی سے خوش گفتار بن جاتے تھے۔ طائف کے قریب آباد بنو سعد اپنی فصاحت و بلاغت کے باعث مشہور تھے، اس لیے مکہ کے شرفاء ان کی دائیوں کی خدمات حاصل کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں اس قبیلے کی چند دائیاں بچے گود لینے کے لیے مکہ آئیں، مگر کسی دائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا، کیونکہ یہ خشک سالی کا زمانہ تھا اور ان لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک معاوضہ چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم دیکھ کر کسی دائی کو اس گھر سے معقول معاوضہ ملنے کی توقع نہ ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ نامی ایک نیک خاتون بھی تھی، انہیں کسی گھر سے کوئی بچہ نہ ملا، آخر وہ حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ اس یتیم بچے کو دیکھتے ہی ان کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ زیادہ اجرت کا خیال کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان کو گود لیتے ہی حلیمہ سعدیہ کو ہر طرف برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ لاغر جانور توانا ہو گئے، بدحالی خوشحالی میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما عام بچوں سے مختلف ہوئی۔ جب عمر مبارک 2 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں جانے لگے۔ اس دوران ایک دن اچانک 2 فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا اور آپ کے دل سے سیاہ لوتھڑے جیسی کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور دل کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سینہ چیرے جانے کا کوئی نشان تک نہ رہا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو والدہ کے سپرد کر دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں گزرے ان دنوں کی سادہ جفاکش زندگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت، نشوونما اور تربیت پر بہت عمدہ اثرات ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے، میں تم سے سب سے زیادہ خالص عرب ہوں اور میں نے بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ کے ساتھ یثرب کا سفر۔ مکہ واپس آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ محترمہ آپ کو لے کر یثرب روانہ ہوئی تاکہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور بچے کو اس کے والد کے ننیالوں سے ملائیں۔ ان کی حبشی باندی برکہ یعنی ام ایمن بھی اس سفر میں ہمراہ تھیں، جنہیں عبداللہ نے میراث میں چھوڑا تھا۔ یثرب میں حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کے ننیال بنو نجار میں کچھ دن گزارے۔ یہاں بنی عدی بن نجار کا تالاب بھی تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی بھی سیکھی۔ حضرت آمنہ کی وفات اور عبد المطلب کی کفالت۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ ابوا کے مقام پر پہنچی تھیں کہ اچانک ان کا آخری وقت آ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ویران غیر آباد مقام مکہ اور یثرب دونوں کے بیچوں بیچ تھا۔ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے جن کے درمیان ایک ٹیلے پر حضرت آمنہ کی تدفین کی گئی۔ عبداللہ کا یتیم 6 سال کی عمر میں ماں کے سہارے سے بھی محروم ہو گیا، اور وہ بھی اس قسم پرسی کے عالم میں کہ دور دور تک کوئی عزیز یا رشتہ دار نہ تھا جو سر پر ہاتھ رکھتا اور سینے سے لگا کر تسلی دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی شخصیات کی تربیت کے وہ مراحل ہوتے ہیں جو بھٹی کا کام کر کے استعداد کے سونے کو کندن بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی برکہ ام ایمن، جو غالباً اس وقت خود 16-17 سال کی تھیں، بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ مکہ لے آئیں۔ عبد المطلب نے اپنے در یتیم کو پوری طرح اپنے آغوش شفقت میں لے لیا۔ وہ ایک آن پوتے کو اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دیتے۔ جب کعبے کے سائے میں ان کے لیے وہ رئیسانہ قالین بچھایا جاتا جس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی، تب بھی وہ اپنے ہونہار پوتے کو ساتھ بٹھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 برس کے تھے جب عبد المطلب کچھ دنوں کے لیے آپ کو چھوڑ کر یمن گئے تھے تاکہ وہاں کے نئے حاکم سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دیں، جس نے یمن سے حبشیوں کا اقتدار ختم کر کے عربوں کو دوبارہ عروج بخشا تھا۔ اس سفر کے علاوہ عبد المطلب نے ہمیشہ یتیم پوتے کو دل سے لگا کر رکھا۔ عبد المطلب کے بعد مگر والہانہ شفقت کے یہ دن بھی باد صبا کی طرح گزرے اور ایک دن عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ جاتے جاتے عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی وصیت کر گئے اور وہی آپ کے سرپرست بنے۔ اسی سال عرب کے مشہور سخی اور قبیلہ بنی طے کے سردار حاتم طائی کا انتقال ہوا تھا، اور یہی سال فارس کے سب سے نامور بادشاہ نوشیروان کی وفات کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقبال مند لڑکپن۔ عموماً لڑکپن کا زمانہ شوخی اور شرارت کے عروج کا ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نہایت شریف، باوقار اور حیادار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی معاشرتی برائیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ شرکیہ رسومات، شراب نوشی اور گانے بجانے سے کوسوں دور رہے۔ سچائی، امانت داری، ہمدردی، تواضع، مروت اور رحم دلی کی صفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بے حد ذہین، معاملہ فہم، بہادر اور چاق و چوبند بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا سفر اور بحیر راہب کی گواہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے۔ اس قافلے نے شام کے سرحدی شہر بصرہ میں شاہراہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں بحیرہ نامی ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ بحیرہ کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔
پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید العالمین ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ قریش کے کچھ بوڑھوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگا، جب تم گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں جو تعظیماً جھک نہ رہا ہو، ایسا فقط نبی کے لیے ہوتا ہے۔ میں انہیں مہر نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں جو ان کے کندھوں کے درمیان ہے۔ راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام لے کر نہ جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے انہیں صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔ آخر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرب فجار میں شرکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے جب مکہ کے مضافات میں لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی لڑائی فجار اول بنو کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوئی۔ دوسری جنگ قریش اور حوازن کے مابین لڑی گئی۔ تیسری جنگ میں حوازن اور بنو نضر بن معاویہ آمنے سامنے آئے۔ چوتھی لڑائی، جسے فجار رابع اور فجار براز کہا جاتا ہے، گزشتہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی، جو قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان برپا ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ مارکے کے دن قریش کے تقریباً تمام ہوشیار مرد میدان میں صف بند تھے۔ لڑکوں کو بھی مددگار کے طور پر طلب کر لیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچ گئے، جو تیر اندازی پر مقرر تھے۔ اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ قریش کی قیادت بنو امیہ کا سردار حرب بن امیہ کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو دشمنوں نے قریش پر پورا دباؤ ڈال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنی کمانوں سے تیر چلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دشمن کے چلائے ہوئے تیر لا لا کر پکڑا رہے تھے تاکہ تیروں کی کمی نہ ہونے پائے۔ دن کے ابتدائی حصے میں بنو قیس کا پلہ بھاری تھا، مگر سورج ڈھلنے کے بعد قریش نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بنو قیس شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی جنگ میں شرکت کا پہلا تجربہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رزق حلال کے لیے محنت۔ جوان ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر کی۔ بنو ہاشم تاجر پیشہ تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اجرت کے بدلے لوگوں کی بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ بنو سعد میں بچپن گزارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کام کا تجربہ تھا۔ بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ یمن کا ایک سفر بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس تھی جب مکہ کے کئی شرفاء کی طرف سے مشہور زمانہ حلف الفضول کا معاہدہ ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمود اور خوابیدگی کے اس دور میں بھی کچھ لوگوں کے ضمیر زندہ تھے۔ اس معاہدے کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ قریش بلا وجہ کی خون ریزیوں سے اکتا گئے تھے اور ایک عادلانہ معاہدہ کر کے امن و امان قائم کرنا چاہتے تھے، جبکہ اس کا فوری سبب یہ ہوا کہ بنو زبید کا ایک تاجر مکہ میں سامان تجارت لے کر آیا۔ یہاں ایک قریشی سردار عاص بن وائل نے اس کا تمام سامان خرید لیا، مگر اسے قیمت نہیں دی۔ زبیدی تاجر نے تنگ آ کر مکہ والوں سے فریاد کی تو کئی رئیسوں کو رحم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی تجویز پر یہ لوگ عبداللہ بن جدعان نامی سردار کے مکان پر جمع ہو گئے اور معاہدہ کر لیا کہ وہ سب ظالم سے مقابلے اور مظلوم کی مدد کے لیے یکجا رہیں گے۔ معاہدہ ذوالقعدہ میں ہوا تھا۔ اس میں شریک 3 نمایاں افراد کے نام فضل، فضالہ اور مفضل تھے، لہٰذا اسے حلف الفضول کہا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے اور اس منصفانہ قول و اقرار پر بہت خوش تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا۔ آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی دعوت دے تو میں تیار ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل رشک جوانی، تجارت اور نکاح۔ سرمایہ نہ ہونے کے باعث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا سرمایہ تجارت میں لگا کر نفع میں شریک ہونے لگے۔
عمر مبارک 25 سال کی تھی جب اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کے لحاظ سے غنی کر دینے کا انتظام کر دیا تھا۔ قریش کی ایک مالدار اور شریف بیوہ ختیجہ بنت خویلد قابل اعتماد افراد کو سرمایہ دے کر تجارت میں لگواتی اور حاصل ہونے والے نفع سے انہیں معقول معاوضہ دیتی۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور دوسری خوبیوں کا علم ہوا تو بڑے اصرار سے آپ کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور خوش اسلوبی کی وجہ سے اس تجارت میں بے حد نفع ہوا۔ ساتھ ہی ختیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی مزید خوبیوں کا علم بھی ہوا تو وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے شریف اور رئیس لوگوں کی طرف سے رشتے کے پیغام مسترد کر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی، جبکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی عطا فرما دی تھی۔ ادھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو ایسا رفیق حیات مل گیا تھا جس پر وہ جتنا بھی فخر کرتی کم تھا۔ انہوں نے اپنی دولت، جائیداد اور تجارت کا سرمایہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ان کی خوشی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انہی کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان 2 رہائشی کمروں اور ایک مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ اس بابرکت گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 28 سال گزارے تھے۔ اب تک آپ کی حبشی باندی برکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری ماں کے بعد یہی میری ماں ہے۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10-11 سال بڑی تھیں۔ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر ان کی ڈھلتی ہوئی عمر اور سابقہ خدمات کا احساس کرتے ہوئے انہیں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک شریف النفس آدمی حارث بن زید کے ساتھ ان کا نکاح بھی کروا دیا۔ اس طرح وہ بھی اپنے گھر میں بس گئیں۔ ان کے ہاں ایک لڑکا بھی ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ برکہ اس کے نام کی نسبت سے ایمن کہلائیں۔ حضرت زید بن حارثہ کی کفالت۔ اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ ایک فرد اور بھی تھا۔ یہ بنو کلب کا ایک گمشدہ لڑکا زید بن حارثہ تھا۔ اس بچے کو دشمن قبیلے کے حملہ آوروں نے اغوا کر کے غلام بنایا اور عکاظ کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ اس وقت یہ بچہ صرف 8 سال کا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور لا کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو پیش کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایک مدت بعد زید کے والد حارثہ کو اطلاع مل گئی کہ ان کا گمشدہ بچہ قریش کی غلامی میں ہے۔ وہ سیدھے مکہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ماجرا سنا کر اپنے بیٹے کی واپسی کی درخواست کی اور ساتھ ہی آزادی کا فدیہ بھی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید کو بلا کر اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ زید کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی اور کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے ساتھ رہنا کیوں کر پسند کر سکتا ہوں۔ والد نے حیران ہو کر کہا، بیٹا، آزادی کی جگہ غلام بن کر رہنا پسند ہے تمہیں؟ بولے، جی ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں دیکھی ہیں ان کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کی یہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اسی وقت مسجد الحرام میں جا کر اعلان کیا، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید کے والد نے یہ منظر دیکھا تو مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب تو اس گھرانے کا ایسا اٹوٹ حصہ بن گئے کہ لوگ انہیں زید بن محمد ہی کہنے لگے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی مصروفیات۔ نکاح کے بعد سے 40 سال کی عمر تک کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ سیرت کی کتب میں یہ باب سب سے مختصر ہے، ان 15 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف کاروباری نوجوان اور معروف سماجی اور معاشرتی شخصیت کی حیثیت سے سرگرم رہے۔ چونکہ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ کو لین دین اور دیگر معاملات میں دن بھر ہر قسم کے اور ہر علاقے کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ کاروباری میدان میں آپ کی ساکھ اور معاشرتی سطح پر آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، عقل مند، محترم اور خوش اخلاق انسان کوئی نہیں تھا۔ لوگ آپ کی سچائی اور دیانت کے دل سے قائل تھے۔ اپنی قیمتی ترین امانتیں رکھوانے کے لیے ان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑتی تھی۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے پکے اور وعدے کے بے حد پابند تھے۔ مکہ کے ایک شہری عبداللہ بن ابی الحمصا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لین دین ہوا۔ عبداللہ کے ذمے کچھ دینا باقی رہ گیا۔ وہ بولے، آپ کا بقایا میں یہیں لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ گھر چلے گئے۔ وہاں اپنا وعدہ بھول گئے۔ تیسرے دن یاد آیا تو فوراً اس جگہ آئے، دیکھا کہ آپ وہیں پر کھڑے انتظار فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا، جوان، تم نے مجھے تھکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں شراکت بھی کیا کرتے تھے۔ ابو صائب اور قیس بن صائب نامی 2 شرفاء آپ کے شراکت دار تھے۔ وہ آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کا اعتراف کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت کے لیے مکہ سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب عکاظ کا مشہور بازار لگا کرتا تھا، جس میں تجارت کے علاوہ شاعری اور قصہ خوانی کی محفلیں بھی جمتی اور قبائلی تنازعات کے فیصلے بھی ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ابو بکر بن ابی قحافہ تھے، جو مزاج، خیالات اور عادات میں بھی آپ سے بہت ہم آہنگ ہونے کے علاوہ ہم پیشہ بھی تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی اور دوسری اخلاقی برائیوں سے بھی وہ بھرپور اجتناب کیا کرتے تھے۔ ان 15 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی زیادہ تفاصیل تو نہیں ملتی، مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں تجارت اور معاشرتی اور خاندانی امور میں مصروف رہتے تھے، اور تنہائی کے اوقات میں اللہ کی قدرت، دنیا کے آغاز و انجام اور اپنی قوم کی حالت پر غور فرمایا کرتے تھے۔ کعبہ کی ازسرنو تعمیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس ہو چکی تھی جب قریش نے کعبہ کو ازسرنو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیا اور پہاڑوں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے رہے۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چنائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچی اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنی عبدالدار کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدوں کے دستور کے مطابق خون سے بھرے لگن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ اگر انہیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ مل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ادھر ان کا مخالفین کا غصہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر بعض دوراندیش لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس تنازع کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد الحرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سلجھائے گا۔ تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو لوگ پکار اٹھے کہ محمد الامین آ گئے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس کے درمیان رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک نمائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑایا۔ سب لوگ اس طرح حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا۔
اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی اور منصفانہ حکمت عملی سے ایک بڑی خونریز جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو ذمہ داریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کچھ کم نہ تھا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن اس عمر کو پہنچ چکی تھی جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی ہے۔ عرب کے بگڑے ہوئے ماحول اور مکہ کے آلودہ معاشرے میں یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے 5ویں سال اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی 8ویں سال ہوئی تھی۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم تھی اور پھر فاطمہ جو سب سے کم سن تھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 10ویں سال پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ام ایمن کا زید بن حارثہ سے نکاح۔ ادھر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے وہ بیوہ ہو گئی۔ ان کی عمر اب 50 سال کے قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بے سہارا ہونے کا غم تھا اور یہ احساس بھی کہ انہیں خبرگیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ حبشیہ تھی، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں ان سے نکاح میں کسی کو رغبت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ان سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اگرچہ زید رضی اللہ عنہ بالکل نوجوان تھے مگر ان کی ام ایمن رضی اللہ عنہا سے خوب نبھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اور خانوادہ رسالت کا حصہ تھا۔ خدمت خلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرۂ امتیاز۔ تجارتی، خاندانی اور معاشرتی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوق خدا کی خدمت تھا۔ آپ اللہ کی دی ہوئی دولت، عزت اور فکر و دانش کی نعمتوں کو اس کے بندوں کی خیرخواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ مہمانوں کی خاطر مدارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق گھرانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تعاون کیا کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان سے برادرانہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال، حضرت جعفر 20 سال اور حضرت علی 30 سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی پرورش ہی میں لے لیا اور یوں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہو رہے تھے۔ بنو ہاشم کا سورج۔ گھریلو ذمہ داریوں اور تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم کے ہر اہم معاملے میں شریک ہوتے تھے۔ بنو ہاشم کے ستون اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ تھے۔ ابو طالب سن رسیدہ تھے اور آپ کے سرپرست بھی۔ ابو لہب کی تیز مزاجی کے باوجود آپ کے اس سے اچھے تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کی نسبت ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے طے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامور چچا حضرت عباس آپ سے صرف 3 سال بڑے تھے۔ وہ آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ایک دراز قد اور طاقتور انسان تھے، زمینداری ان کا پیشہ تھی، خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بعد کعبہ کی تعمیر و مرمت
اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت انہی کے ذمے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے چچا حمزہ آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ انہوں نے بھی ابو لہب کی باندی صوبیہ کا دودھ پیا تھا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ لوگوں سے حسن سلوک کرتے اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے۔ بلا کے تیر انداز اور بے مثال شمشیر زن تھے۔ سیر و شکار ان کا مشغلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بھی بنو ہاشم کی خواتین میں ایک خاص ہستی تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر ہی تھیں، جرأت اور شجاعت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ بنو ہاشم کی اس کہکشاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سورج کی سی تھی۔ اتنا تو سبھی جانتے تھے کہ آئندہ بنو ہاشم کی قیادت اور سیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہے، مگر یہ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس در یتیم کے نام 2 جہانوں کی سیادت لکھ دی گئی ہے۔